السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج تاریخ ہے 18 صفر المظفر 16 ستمبر 2022۔ میں آپ کا میزبان محمد جہانگیر سجاد نگری۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آل انڈیا پاورفل نیوز۔ ایک بڑی خبر آپ کے سامنے واضح ہو کہ نیوز رپورٹر سے ملی جانکاری کے مطابق بہار میں سیاسی کشیدگی کے درمیان پرشانت کشور نے منگل کو وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے ملاقات کی۔ اس کی تصدیق خود وزیر اعلیٰ نے کی ہے۔ ساتھ ہی نتیش کمار نے یہ بھی بتایا کہ پون ورما بھی ان سے ملنے آئے تھے۔ بتا دیں کہ پون ورما جے ڈی یو کو چھوڑ کر ٹی ایم سی میں شامل ہو گئے تھے۔ اب دوبارہ ٹی ایم سی کے ساتھ چھوڑنے کے بعد راجیہ سبھا کے سابق ممبر پارلیمنٹ کی جے ڈی یو میں واپسی کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہے۔ جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ پرشانت کشور سے کیا بات چیت ہوئی، اس کے جواب میں نتیش کمار نے کہا کہ کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ کسی سے ملنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی کہے گا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو ہم کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ میرا پہلے سے ہی رشتہ ہے، تب کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹر سے ملی جانکاری کے مطابق انڈیا کے سپریم کورٹ نے بدھ کو روز بورڈ کے آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا میں مجوزہ تبدیلیوں کو قبول کر لیا ہے، جس کے تحت موجودہ صدر سورو گنگولی اور سیکریٹری جی شاہ کو ان کی مدت میں توسیع کی اجازت ہوگی۔ بی سی سی آئی کے آئین میں کولنگ آف پیریڈ کی شک کی وجہ سے گنگولی اور شاہ دونوں کی پہلی میعاد اس ماہ کے شروع میں ختم ہو گئی۔ اب سپریم کورٹ نے بی سی سی آئی کے صدر سورو گنگولی اور سیکریٹری جی شاہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی منظوری دے دی۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹر سے ملی جانکاری کے مطابق ہریانہ حکومت کے حکم پر گینگسٹر منوج منگاریا کے سرغنڈہ جاوید کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے تعمیر کردہ 7 دکانوں، مکانات اور گوداموں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ جاوید کی تقریباً 14 سال سے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ جاوید اپنے ساتھیوں کے ساتھ غیر قانونی ہتھیاروں اور لاٹھیوں وغیرہ سے لیس ہو کر محلے اور گاؤں کے لوگوں پر حملہ کرتا تھا اور خوف و ہراس پیدا کر کے زمینوں پر قبضہ کرنے کا کام کرتا تھا۔ جاوید مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا اور غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی جائیداد سے کئی دکانیں بنا کر ان کا کرایہ وصول کر کے غیر قانونی جائیداد کما رہا تھا۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹر سے ملی جانکاری کے مطابق مرکزی وزیر محنت بھوپندر یادو نے بدھ کو روز کہا کہ وبائی امراض کے بعد ایک مضبوط اور جنگی بحالی حاصل کرنے کے لیے مزدوروں کو روزگار کے حالات کو بہتر بنانے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یادو نے یہ بات انڈونیشیا کے بالی میں 13 سے 14 ستمبر 2022 تک لیبر اینڈ ایمپلائمنٹ اور وزراء کی میٹنگ میں شرکت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے وبائی امراض کے بعد کے عرصے میں ملازمتوں کی تخلیق، سماجی تحفظ، ہنرمندی اور متحرک ہونے سے متعلق ذمہ دارانہ اور مضبوط پالیسیوں کو فروغ دینے کے لیے ممالک کے اکٹھے ہونے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا تھا۔ زیادہ جنگی، مساوی اور پائیدار بحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹر سے ملی جانکاری کے مطابق گجرات کے احمد آباد شہر میں بدھ کو ایک زیر تعمیر عمارت کے لفٹ گرنے سے 8 مزدور ہلاک ہو گئے۔ یہ عمارت گجرات کے یونیورسٹی کیمپس کے قریب تعمیر کی جا رہی تھی۔ زون 1 کی ڈپٹی کمشنر آف پولیس لاوینا سنہا نے کہا، ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ مزدوروں کو لے جانے والی لفٹ 7ویں منزل سے زمین پر گر گئی، جس سے 8 مزدور ہلاک ہو گئے۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹر سے ملی جانکاری کے مطابق حجاب پہننے کو لے کر اٹھائے گئے معاملات میں کل سپریم کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ میں حجاب پر پابندی کی سماعت کے دوران مسلم درخواست کی گزار کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل حذیفہ احمدی نے پی او سی ایل تنظیم کے رپورٹ کا حوالہ دیا۔ احمدی نے اس بنیاد پر دعویٰ کیا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سے 17,000 لڑکیاں متاثر ہوئی ہیں اور یا تو اسکول چھوڑ چکی ہے یا پھر امتحان نہیں دیا ہے۔
تاہم سپریم کورٹ نے PUCL رپورٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رپورٹ پر کچھ نہیں کہنا چاہتے، ہم اسے نہیں مانتے ہیں۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹر سے ملی جانکاری کے مطابق الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جموں کشمیر میں تمام پارلیمانی حلقوں اسمبلی حلقوں میں 1/10/2022 کو اہلیت کی تاریخ کے حوالے سے انتخابی فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کا حکم دیا ہے۔ چیف آفیسر جموں کشمیر کے دفتر کے پبلک نوٹس کے مطابق انیکڈیٹ اور ڈرافٹ انتخابی فہرست کی اشاعت 9/9/2022 جمعرات کو ہوگی۔ دعووں اور اعتراضات کو بھرنے کی مدت 15/9/2022 جمعرات سے مقرر کی گئی ہے۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹر سے ملی جانکاری کے مطابق کانگریس لیڈر ایڈوکیٹ عارفہ خانم اور عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو دہلی ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی۔ دونوں کے خلاف چل رہے بلڈوزر سے متعلق معاملوں میں کارروائی پر روک لگا دی گئی۔ دراصل جنوبی MCD کے ذریعے شاہین باغ میں کی گئی بلڈوزر کارروائی کے مخالفت میں 29 افراد پیش تھے۔ دونوں کے خلاف FIR درج کی گئی تھی اور اب بلڈوزر کارروائی کے مخالفت پر درج FIR کے کارروائی کی مخالفت پر معاملے میں نچلی عدالت میں کارروائی روک دی گئی ہے۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹر سے ملی جانکاری کے مطابق دہلی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 اکتوبر سے راجدھانی میں صرف ان لوگوں کو سستی بجلی دی جائے گی جو اس کا مطالبہ کریں گے۔ بجلی سبسڈی پر دہلی حکومت کا ایک اہم فیصلہ ہے۔ اس وقت تقریباً 47,11,176 خاندان بجلی سبسڈی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ساتھ ہی تمام صارفین کو 1 اکتوبر سے سبسڈی چھوڑنے یا مفت بجلی حاصل کرنے کو اختیار دیا جائے گا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے 200 یونٹ تک مفت بجلی ہے۔ 200 سے 400 یونٹ تک آدھا بل یا کچھ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ یہ بالکل درست تھا کہ ہم بجلی کا بل دے سکتے ہیں، ہمیں سبسڈی کیوں دی جا رہی ہے؟ ہمیں اختیار دیا جائے کہ اگر ہم ادا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اگر ہم نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ کیجریوال نے مزید کہا کہ چند ماہ قبل حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم سبسڈی صرف ان لوگوں کو دیں گے جو درخواست دیں گے۔ اب اس اسکیم کو نافذ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ پرانی اسکیم 30 ستمبر تک جاری رہے گی۔ 1 اکتوبر سے صرف درخواست دینے والوں کو سبسڈی ملے گی۔ آج ہم اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ بجلی کے بل کے ساتھ ایک فارم آئے گا، اس فارم پر پر کر کے آپ اسے جمع کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ بل جمع کروائیں گے آپ 701131 پر مس کال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک پیغام میں ایک لنک آئے گا اور اس پر کلک کریں گے آپ کے واٹس ایپ پر ایک فارم کھل جائے گا، آپ اسے بھر کر جمع کر سکتے ہیں۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹر سے ملی جانکاری کے مطابق کانگریس نے بدھ کو الزام لگایا کہ BJP بھارت جوڑو یاترا کی کامیابی سے مایوس ہے، جب اس کے 8 MLAs گوا میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP میں شامل ہوئے اور یاترا سے توجہ ہٹانے کے لیے آپریشن منڈے شروع کیا۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری رام رمیش نے یہ بھی کہا کہ کانگریس BJP کے ان غیر سنجیدہ ہتھ کنڈوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بھارت جوڑو یاترا کی کامیابی میں گوا میں BJP کے آپریشن منڈے تیزی سے چلائے جانے کی وجہ سے دکھائی دے رہی ہے۔ ہر روز توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یاترا کو کمزور دکھانے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹر سے ملی جانکاری کے مطابق بدھ کو مغربی بنگال کے کولکاتہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کو ریلی کے دوران ایک پولیس افسر پر حملہ کرنے اور پولیس کی گاڑی کو آگ لگانے کے الزام میں کم از کم 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ یہ گرفتاریاں بیلیا گھاٹ، توپسیا اور بارو بازار علاقوں میں رات بھر چھاپے کے بعد کی گئی ہے۔ منگل کو BJP کے نیتا نبنا مارچ کے دوران اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ACP دویجے چٹو پادھیا کا کچھ لوگوں نے
پیچھا کیا اور بازار میں لاٹھیوں سے حملہ کیا۔ لال بازار میں کولکتہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے قریب پولیس کی ایک گاڑی کو بھی نظر آتش کیا گیا ہے۔ کولکتہ پولیس کے ایک اہلکاروں نے بدھ کو بتایا کہ چھاپے ابھی بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں واقعات کے ویڈیو کلپس کی بنیاد پر 4 ملزمان شناخت کی گئی ہے۔ اہلکار کے مطابق ان کے خلاف قتل کی کوشش، سرکاری املاک کو تباہ کرنے اور سرکاری ملازم کی ڈیوٹی کرنے سے روکنے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹر سے ملی جانکاری کے مطابق اگنی پتھ اسکیم کا معاملہ ممکنہ طور پر پنجاب کے عام آدمی پارٹی AAP حکومت اور BJP کے زیر اقتدار مرکز کے درمیان ایک نئے تنازع میں بدل سکتا ہے۔ جانیے اس معاملے سے جڑی 10 بڑی باتیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے تمام ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوجیوں کو بھرتی کے لیے ریلیوں کے انعقاد میں فوجی افسران سے بھرپور تعاون کرے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی کوتاہیوں کو سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ ریاست سے زیادہ سے زیادہ امیدواروں کو فوج میں بھرتی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ جالندھر میں فوج کی جنرل ریکارڈنگ آفیسر میجر جنرل شرد بکرم سنگھ نے اس معاملے پر پنجاب کے چیف سیکرٹری کے جنجھوا اور کمال راہل پرنسپل سیکرٹری کو ایک خط لکھا تھا۔ میجر سنگھ نے 8 ستمبر کو لکھے گئے خط میں کہا کہ انہوں نے ریلیوں کے انعقاد میں مقامی انتظامیہ کی خاطر خواہ تعاون نہیں مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عام طور پر چندی گڑھ میں ریاستی حکومت کی طرف سے ہدایت کی کمی یا فنڈ کی کمی کی وجہ سے اپنی نااہلی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹر سے ملی جانکاری کے مطابق دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ ملک کے دارالحکومت میں صرف ان لوگوں کو بجلی کے بل پر سبسڈی میں ملے گی جو اس کے لیے درخواست جمع کریں گے۔